السلام علیکم، میرا نام شبانہ جمشید ہے اور میں CEO فائن لیونگ ہوں۔ میری ایک ایسی کمپنی ہے جو غریب دہاڑی دار مزدور لوگوں کو انسٹالمنٹ پہ راشن دیتی ہے، اور کمپنی بنانے کا خیال جو ہے نا وہ تقریباً میں نے بچپن میں ہی سوچ رکھا تھا، کیونکہ کچھ حالات اور واقعات ہمارے پہ ایسے گزرے ہیں، ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بھوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا، غربت کا بہت زیادہ سامنا کیا ہے۔ تو ہم نے سوچا ہوا تھا کہ لائف میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ ہم جو ہے نا وہ کچھ کر سکے، اور اسپیشلی بھوک کے اوپر تو وہ ہم جو ہے نا وہ لازمی کریں گے۔ تو پھر اس وجہ سے 2019 میں نے جو ہے نا اس آئیڈیا کو جو ہے نا سوچا، اور 2020 میں نے جو ہے نا اس کو پھر امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ کر دیا۔ ہمارے پاس کوئی غریب آدمی یا دہاڑی دار یا میڈیوکرز کسی بھی کلاس کے لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں، اور کرائٹیریا بہت آسان ہے، اس کو اتنا مشکل نہیں بنایا گیا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ID کارڈ کی کاپی لے کے آئیں، گھر کا بل لے کے آئیں، اور ایک گارنٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ لیں، اور ہمارے پاس کچھ پیسے ایڈوانس دے کے اپنا راشن جو ہے نا انسٹالمنٹ پہ 1 مہینے کے لیے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ریٹس کی لسٹ کسٹمر کو ساتھ دیتے ہیں تاکہ کسٹمر جو ہے اس کو پتہ ہو کہ ہمیں کیا ریٹ ہو رہا ہے۔ عموماً جو چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں وہ جب غریب آدمی کو ادھار دیتے ہیں وہ اپنے رجسٹر پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، جب رجسٹر پہ وہ چیزیں لکھ لیتے ہیں تو وہ سامنے جو غریب آدمی ادھار لے رہا ہوتا ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی میں پوچھوں بھائی کون سی چیز کتنے کی لگائی، اسے پتہ کہ میں نے پوچھا تو نے کہنا کچھ نہیں ملے گا یہاں سے۔ اکثر وہ پیسے زیادہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کچھ اس طرح کرائٹیریا نہیں ہے، بالکل ہم سلپ ساتھ دیتے ہیں، کسٹمر کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو اتنے کی یہاں سے جو ہے نا وہ ملی ہے۔ اتنی کم پرائز میں چیزیں بیچنے کے بعد ہم لوگ اپنی بلک پرچیزنگ سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں خریدتے ہیں، ہول سیل کو ہم نے بیچ میں سے نکال دیا ہے۔ ہم لوگ خود جو ہے نا وہ ملوں میں چلے گئے ہیں، خود ہم جو ہے نا وہ وہاں سے چیزیں جو ہے نا وہ لاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ ہول سیلر اور ریٹیلر کو بیچ میں سے نکالنے کے بعد ہمیں اتنی بچت ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے ایکسپینڈیچر، اپنی سیلریز، اپنے رینٹس جو ہے نا وہ نکال سکیں۔ اسٹور بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ وہ جو مشکلات ہم نے دیکھی بچپن میں، وہ جو بچے بھوک کا سامنا کرتے ہیں، وہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو لیے خودکشی جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، ان کو بھوکا نہیں دے سکتا یا اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، اس طرح کے حالات واقعات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ختم تو نہیں ہو سکتے لیکن کم ہو سکیں، ایٹ لیسٹ جو ہے نا کوئی بھوک کی وجہ سے نہ مرے، تو ہم تاکہ ہمارے جو معاشرے کا ایک المیہ ہے جس کے ہم جو ہے نا وہ فیس کرتے ہیں کہ آج کل کو 10 روپے بھی کسی کو نہیں دیتا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا، ایسی صورتحال میں ہم 10 سے 20 ہزار روپے کا راشن لوگوں کو جو ہے نا دے رہے ہوتے ہیں، 3,000 کا، 4,000 کا، جتنی اس کی جو ہے نا وہ نیڈ ہے، اور پھر اس کو برڈنائز نہیں کر رہے ہوتے، کہیں پہ ہم ایکسٹرا ایلیمنٹ 1 روپے کا بھی ایکسٹرا یا ہڈن چارجز یا ڈاکومنٹس کی مد میں بھی 1 روپیہ بھی ایکسٹرا نہیں لیتے، ہماری ڈاکومنٹیشن بھی بالکل فری ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک بیچارہ آدمی غریب پہلے ہی مرا مکا ہے، تو ہم اس کے اوپر اتنا برڈنائز نہیں کرتے وہ بیچارہ پریشان ہو جائے، تو یہ ہماری جو ہے نا طریقہ کار ہے جن کو ہم نے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ہماری ہر چیز کمپنی کی آتی ہے، خود کمپنی ہمارے پاس سیٹل کر کے جاتی ہیں، جیسے کسی بڑے مارٹ میں ہوتا ہے۔ آپ کو جو چیز یہاں سے ملے گی فائن لیونگ سے، چھوٹے سٹورز چھوٹے ایریا میں، وہی چیز آپ کو الفتح سے ملے گی، کارفور سے ملے گی، میٹرو سے ملے گی۔ ہم کوالٹی پہ تو بالکل کمپرومائز جو ہے نا وہ نہیں کیا ہوا، بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ غریب آدمی جب پیسے پورے دے رہا ہے تو کیوں اس کو مرچیں جو ہے نا ملاوٹ والی مرے، کیوں وہ جو ہے نا وہ خاتون جو ہے نا سارا دن بیٹھ کے دالیں ہی چگی جائے، ٹھیک ہے، اور صابن 2 نمبر استعمال کرے۔ ہم نے اسی پیسوں میں ان کو اچھی معیاری چیز ایک غریب آدمی کو اسی علاقے میں جو ہے نا پرووائڈ کرنی ہے، کوالٹی پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ مقصد تو پورے پاکستان میں کام کرنے کا، جہاں جہاں ہمارا غریب آدمی، ہماری 60% آبادی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ آج آپ لاہور میں چلے جائیں، آٹا نہیں ہے، آٹے کے لیے لائنیں جہاں ہیں وہ بہت لمبی لائنیں ہیں، لوگ آٹا جو ہے نا مہنگا کر کے یا بلیک کر کے بیچتے ہیں۔ ہمارے پاس آٹا جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے، ملوں کا جو مافیا ہے ان سے بھی ہمارا مقابلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم آٹا لیے بغیر آتے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ملیں لاہور میں اس ٹائم 76 ملیں ہیں، اس میں سے صرف 4 ملیں ہمیں آٹا دیتی ہیں، باقیوں کے بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، وہ کاغذات میں آٹا دیتے ہیں، وہ کسی کو بھی آٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آٹے کی شارٹیج ہے۔ البتہ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ آٹے کی جو ہے نا اتنی شارٹیج ہے، یہ ملوں والے جو ہے نا وہ بہت تنگ کرتے ہیں، کچھ جو ہمارے ساتھ ہیں، کچھ وہ کوپریٹ بھی کرتے ہیں، اور لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا مشکلات ہیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ چینی شارٹ ہے، چینی کا ریٹ پھر ہائی چلا گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں فیس تو کرنی پڑتی ہیں، لیکن ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو ہم اسے پورے پاکستان میں کریں گے۔ مارکیٹ سے لوگ تنگ بھی کرتے ہیں آ کے، ہمیں ایون تھریٹس بھی آتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے ہماری مارکیٹ خراب کر دی، جیسے اب ہم ساندہ بند روڈ پہ بیٹھے ہیں، اس پوری سڑک پہ آپ کو کہیں آٹا نہیں ملے گا ہمارا، کیونکہ ابھی نیولی اوپن اسٹور ہے، ہمارا آٹا منڈے سے سٹارٹ ہو جائے گا۔
تو جب ہم نے یہ انیشیٹو یہاں پہ لیا تو لوگوں نے کہا تھا آپ ہمارا ریٹ خراب کریں گے تو بڑا غلط ہو جائے گا. تو میں نے کہا بھی آپ کو بھی چاہیے کہ کم مارجن رکھ لیں, کم پروفٹ کھا لیں, لیکن اس طرح نہ کریں کہ ایک غریب آدمی نا 4 کلومیٹر گھوم رہا بائک پہ, اس کو آٹا اویلیبل نہیں ہے. تو یہ پریشانیاں جو ہے نا وہ لوگوں کو ہماری وجہ سے فیس کرنی پڑیں گی کہ ان کے کسٹمر جو ہے نا کم ہو جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو آئی تھنک جو ہے نا ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی. تو ہم جو ہے نا وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہوں ایز اے لیڈی, کیونکہ پاکستان کی واحد لیڈی ہوں جو کہ اس میں آئی ہے گروسری. باقی سارے آدمی ہی ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جو ہے نا وہ بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرتی ہوں. ہر کلاس کا جو ہے نا لوگ ہمارے پاس جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. اور چاہے وہ دہاڑی دار ہے, چاہے وہ ریڑھی لگاتا ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ ویکلی لیتا ہے, کسی فیکٹری میں ملازم ہے, چاہے وہ سرکاری ملازم ہے, چاہے وہ کسی پرائیویٹ جگہ پہ ڈرائیور ہے, پی این ہے, کچھ بھی ہے وہ, یا پھر وہ اکثر ہمارے پاس ایسے بھی ہوتے ہیں جو 60-70 ہزار روپے میں ایز آفیسر بھی ہوتے ہیں, وہ بھی آ سکتے ہیں. ہر قسم کے لوگ ہمارے سے آ کے راشن جو ہے نا وہ لے کے جا سکتے ہیں. میرا نمبر ایڈریس جو ہے نا وہ نیچے آ رہا ہے. کوئی بھی ایسی فیملیز جو کہ راشن لینا چاہتی ہوں میرے سے اس نمبر پہ جو ہے نا وہ رابطہ کر سکتے ہیں.